بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک ایسے نبی جنہیں ایک دیو ہیکل ویل نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی اور آپ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کے متعلق جانیں گے جن کا واقعہ قرآن مجید میں یونس اور توریت میں یونا کے نام سے آیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ تاریخ میں اسوری قوم ایک عظیم اور طاقتور قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے جن کا دارالحکومت اسور تھا۔ اسوری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نام کی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اسور کے کسی بادشاہ نے ایک دیوتا کے نام پہ نینوا میں ایک مندر بنوایا۔ رابطہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنوانا شروع کر دی اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ چھوٹا سا علاقہ سلطنت اسورا میں عظیم و شان دارالسلطنت میں تبدیل ہو گیا۔ نینوا شہر کے بیچوں بیچ مندر اور شاہی محل تھے جہاں سے اسوریوں کا بادشاہ پورے سلطنت پر حکومت کرتا تھا اور اونچے اونچے تخت پہ بیٹھ کر بازاروں گلیوں اور طبقی گاہ کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ اسوری کے مغرب علاقے میں لہلہاتے کھیت تھے اور پورا شہر درختوں اور باغات سے سبز باغ و سدا بہار تھا۔ اسوری لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ سنگ مرمر کی دیواروں پر انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نقشے بنا رکھے تھے۔ مختصر یہ بھی نینوا تہذیب تمدن کے لحاظ سے انتہائی ترقی یافتہ شہر تھا۔ اسور دیوتا ان کے سب سے بڑا دیوتا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر شرک میں متعلق تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی اور یہ 70 قبل مسیح زمانہ تھا۔ اللہ نے اس زمانے میں اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن متا تھا۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مستشرقین نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یونس کے چھوٹے بھائی انبیاء کی بیٹی تھے۔ جب آپ کو نبوت ملی اس وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ پر ایک صفحہ بھی نازل ہوا جو توریت میں یونا کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس سب سے پہلے اسورا بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا، اسے خدا کے جھوٹے دعوے سے توبہ کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ یونس علیہ السلام نے اس سے ان اسرائیلی قیدیوں کو آزاد کرنے کا بھی حکم دیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا۔ نینوا کا بادشاہ آپ کی باتیں سن کر غضبناک ہو گیا اور آپ کی جان کا دشمن بن گیا، لہٰذا آپ علیہ السلام نینوا کے عوام کے پاس گئے اور انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں شرک و بت پرستی اور دوسری برائیوں سے توبہ کرنے کو کہا، مگر اہل نینوا نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اس کوشش میں رہے کہ ان کی قوم کے لوگ راہ راستہ پر آ جائے۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور دعوت کے کام کو جاری رکھا۔ دیکھتے دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کرتی رہی اور شرک پہ ڈٹے رہے۔ نیز حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی گئی کہ اگر آپ نے اسور دیوتا کے خلاف کچھ کہا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ آخرکار حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب ان کی سرکرستی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ
لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پہ عذاب آنے والا ہے۔ لہٰذا اپنے اہل نینوا کے سامنے اعلان کر دیا کہ تم نے 3 دنوں کے اندر بت پرستی اور شرک سے توبہ نہ کی تو تم پہ اللہ کا قہر نازل ہوگا اور پورا شہر تباہ برباد ہو جائے گا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور جواب میں کہا ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ آپ کی قوم میں آپس میں مشورہ کیا تو اس بات کا سب کا اتفاق ہوا کہ یونس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں ممکن رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک شاہد ہوا، بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پہ منڈرانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچنے لگا تو ان لوگوں نے یقین ہو گیا کہ اب سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب آسودگیوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ بس جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم سے مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہیں رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا اور انہیں معاف کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی سے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے، لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے نقر ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ یہ معمول ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تب بھی ہوا کہ اللہ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے گئے بغیر وہ اس طرف چلے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہیں اہل کشتی سے فرمان کی میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہذا 3 مرتبہ قربہ اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ جب مجبور ہو کر انہیں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، اس وقت اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے انہیں جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ میں وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان پہ 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ اپنے ان اندھیروں میں یہ کلمہ کہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یاتا ہے اور تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں اپنے نفس پر خود ہی مظلم کرنے والا ہوں۔ روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام یا تسبیح کہتے تو
قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمہ عصر کے گرد گھومنے لگی۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اسے آسان ضرور ہے اور آواز بہت ہی کمزور ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا، کیا تم اس آواز کو کبھی پہچانتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا، میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتے نے کہا، یہ وہی یونس ہے جن کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف بڑھتے تھے۔ اے اللہ، مصیبت کے وقت اس پر رحم کر دے۔ تو اللہ کے مچھلی کو حکم دیا کہ اپنے بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اسی مچھلی نے اپنے سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندہ کا پیدائشی شدہ بچہ جن کا جسم گرم ہوتا ہے اور جس پر بال تک نہیں تھے۔ گرچہ بھی حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور اور نابتا حالت میں خشکی میں ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگائے۔ روایتی کے مطابق وہ قدرت کا پیڑ تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام اپنے دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اسے درخت کے سائے میں ایک جھوپڑی کر دے رہنے لگے۔ یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتے ہوئے ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئے اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام کی نیت کر دی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگا، اور حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں گزر رہی تھی۔ آپ کا انتقال ہوا۔ اس قصے سے ہم یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنی چاہیے۔ یہ ہدایت تو تب اللہ کی طرف سے ہمارے جسم پر پیمانے پہنچا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں، تب تک کے